آئی ایم سوری اگر میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہو، لیکن تمہاری بھی غلطی تھی۔ تم ہر بار یہی کرتے ہو، اس طرح بغیر بتائے جانا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ کم از کم اگر جانا ہی تھا تو مجھے بتا کر نکلتی۔ مسٹر گان کو ایک دم سے وہ منظر یاد آیا تو اس کے الزام میں مزید غصہ آیا۔ وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈال رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک دم سے اسے الگ ہو کر بیڈ سے اترنے لگی۔ اب کیا ہو گیا؟ اف یہ لڑکی! وہ اس کے پیچھے بیڈ سے اترا اور اس کے دروازہ کھول کر باہر نکلنے سے پہلے بر وقت روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسٹر گان یہ کیا طریقہ ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر پوچھا۔ مسٹر گان اب بھی خاموش کھڑی رہی، بازو چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ یہ لڑکی اسے سائلنٹ ٹارچر دے رہی تھی۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کا چہرہ تھاما۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ مسٹر گان کے ہونٹوں کو چھوتے، مسٹر گان نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ یاور نے دوبارہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا۔ آپ کیوں ہلی تھی؟ اب بھی اسٹل رہنا تھا نا؟ اسے غصہ آیا تھا۔ جن ہونٹوں سے دوسری عورتوں کے ہونٹ چھوئے ہیں، مجھے ان سے چھونے کی کوشش بھی مت کریے گا۔ یاور کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایک تو تم مجھ سے بات نہیں کر رہی ہو اور اوپر سے اس طرح کا الزام لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ چھوڑے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہیرات میں دی ہوئی محبت۔ جب دل بہلانے کو دوسری عورتیں موجود ہیں تو بار بار مجھے پریشان کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ سب کچھ تو چھین لیا مجھ سے، اب بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ یاور کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن جس دن میرا ضبط جواب دے گیا تمہیں میں اچھے سے بتاؤں گا کہ سب کچھ چھیننا کیا ہوتا ہے۔ اسے اس وقت شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ اس کے بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وہ جتنی اسے محبت دے رہا تھا وہ اتنا اسے غصہ دلا رہی تھی۔ اب تم بچ کے رہنا مجھ سے۔ اس نے خود کلامی کی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے جم والے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اچھے خاصے پانچ مارے اس نے، تب کہیں جا کر ہلکا سا اسے غصہ کم ہوا۔ اس نے ٹریڈ مل آن کی اور اس کے بعد 2 گھنٹے اس پر کافی سپیڈ میں دوڑتا رہا۔ جب اچھی طرح تھک گیا تو مشین بند کی اور تولیے سے پسینہ صاف کیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو مسٹر گان کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سیدھا نہانے چلا گیا۔ جب نہا کر باہر نکلا تو ملازمت سے ناشتہ لگانے کو کہا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ پہلا رخ اس نے ایمان کے کمرے کی طرف کیا۔ یقیناً وہیں بیٹھی ہوگی محترمہ۔ یہ سوچ کر اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایمان کے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی اور اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے سے ہل رہا تھا جیسے رو رہی ہے۔ مسٹر گان کیا ہوا میری جان؟ وہ رو رہی تھی۔ یاور کو اس کے آنسو بار بار کمزور کر رہے تھے۔ اس نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ مت نام لیں میرا، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، دھوکے باز ہیں آپ۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم کیوں کر رہی ہو ایسے؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جانے دے مجھے، میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ یہ پورا گھر تمہارا ہے، لیکن اگر تم نے میری اجازت اور مرضی کے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسٹر گان یاور علی سکندر، اب تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی۔ بہت دکھا دی میں نے نرمی، اب تم دیکھو گی یاور علی سکندر کا اصلی روپ۔ ناشتہ کرو۔ اس نے تقریباً حکم دیا اس کو۔ وہ اب تک اپنے رونے کا مشغلہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ یاور کی دھمکی بھرے انداز پر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ خود کھاتی ہو یا میں زبردستی کھلاؤں؟ میں تم پہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا، اس لیے دھیان رکھنا کہ آگے سے مجھے غصے والے حرکت میرے سامنے مت کرنا، ورنہ اس بار میں تمہیں بالکل نہیں بخشوں گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے قید کر سکتے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ جو کرنا تھا اب کر چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں، آپ کی قید سے نکلنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اگر آپ نے مجھے جانے نہیں دیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ یاور کو لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ کیا کرنے والی تھی وہ؟ مس لیلا، یاور نے غصے سے زوردار آواز میں ملازمین کی ہیڈ کو آواز دی۔ جی سر۔ مسز مسٹر گان اس کمرے میں بند رہیں گی اور آپ ان پر نظر رکھیں گی جب تک ان کا دماغ درست نہیں ہو جاتا۔ اس ایک لمحے کے لیے بھی آپ انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ اس کمرے سے ہر قسم کی ایسی چیز ہٹا دی جائے جس سے یہ خودکشی کرنے کا سوچیں۔ تمہیں آ کر دیکھتا ہوں۔ اپنا فون اٹھا کر نکل گیا۔ مسٹر گان کو اس طرح چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کام کی مجبوری تھی۔ اس نے مس لیلا کو اور دوسرے ملازمین کو اس پہ نظر رکھنے کا کہا اور گارڈ کو سختی سے آرڈر دیا مسٹر گان کو کسی صورت باہر نہ نکلنے دیں۔ پچھلی بار وہ اس سے دور ہو گئی تھی، اس بار نہیں جا سکے گی۔ بیٹا، میں اور تمہارے بابا اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں۔ رومانا نے یاور کو فون پہ اطلاع دی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس پہ خوش ہو یا نہیں۔ انہیں ابھی اس نے مسٹر گان کے ملنے کا نہیں بتایا تھا، لیکن یہ خبر ان سے چھپ تو نہیں سکتی تھی۔ یو آر موسٹ ویلکم، یاور نے بغیر کسی جذبے کے تحت کہا۔ تم نے بتایا نہیں کہ مسٹر گان مل گئی ہے تمہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ سوال پوچھنا بیکار تھا، لیکن پھر بھی وہ پوچھ بیٹھا۔
میرال نے بتایا، سچ پوچھو تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کم از کم اب مجھے یہ فکر تو نہیں رہے گی کہ تم ساری زندگی اس کی تلاش میں اکیلے ہی گزار دو گے زندگی۔ میں اس سے جلد از جلد ملنا چاہتی ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں نے وشما کی وجہ سے اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اب میں اپنی بہو سے مل کر اسے معذرت کرنا چاہوں گی۔ رومانا نے بڑے دل سے یہ بات کی تھی، جبکہ یاور کے ہونٹوں پہ اپنی بہو سن کر اداسی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، آپ کی بہو کو آپ کی ضرورت ہے، اس نے کہا تو رومانا بھی مسکرائی۔ کم از کم ان کا بیٹا ان سے ناراض نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں جب میں آؤں تو گڈ نیوز سنوں۔ ہر ماں کی طرح ان کا بھی ارمان تھا کہ اپنے بیٹے کی اولاد کو اپنی گود میں کھلائیں۔ لڑکی ان کی پسند کی نہیں تھی، لیکن 2 سال پہلے اس کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی جو حالت دیکھی تھی، اس کے بعد وہ اگر کسی کلب ڈانسر سے بھی شادی کر لیتا تب بھی وہ اعتراض نہ کرتی۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی اور اس کی خوشی مسرگان تھی۔ رومانا کو وہ ناپسند نہیں تھی، لیکن وہ اسے اس طرح سے نہیں جانتی تھی جس طرح میرال کو جانتی تھی۔ انشاءاللہ ضرور، یاور کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ گھر آیا تو سیدھا کمرے میں گیا تھا جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ اپنی جان لے لیتی۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس نے یاور سے ایسا کہہ دیا تھا، لیکن ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اور نہ ہی مس لیلا اسے ایسا کرنے دیتی۔ وہ اپنی بے بسی پہ سارا دن آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنے دونوں بازو گھٹنے کے گرد باندھے ہوئے تھے اور سر گھٹنوں پہ ٹکایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اداسی سے نہ جانے ایک طرف ہو گئی تھی۔ بہت رونے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور سوج کر موٹی ہو گئی تھی، لیکن اس روپ میں وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مستر گانی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اٹھو شاباش، منہ دھو کر آؤ۔ اس کے کہنے سے بھی اس نے اپنی نظر کا زاویہ نہیں بدلا۔ یاور نے اسے بازو سے پکڑا، اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ گرم لگا۔ اس نے بے احتیاط مستر گان کا ماتھا چھوا تو اسے بخار تھا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہے؟ میں مانتا ہوں مجرم ہوں میں تمہارا، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تم سے سچ میں محبت کرتا ہوں مستر گان، آئی سویئر اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں تمہیں، پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو، مت مجھے بھی اس طرح تکلیف دو۔ وہ اب بھی اس طرح گمسم تھی۔ یاور نے آہستہ سے اسے فرش سے اٹھایا اور اپنے ساتھ پکڑ کر باتھ روم میں لے گیا۔ اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے رگڑ کر خشک کیا، پھر اسے باہر لے آیا۔ وہ کسی بے جان روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس نے مس لیلا سے پوچھا کہ مستر گان نے کچھ کھایا تو انہوں نے یہی کہا کہ کچھ نہیں کھا رہی، پانی کا ایک قطرہ تک حلق میں نہیں لیا۔ صبح سے اس طرح چپ چاپ بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ یاور پھر سے اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے مستر گان کو بیڈ پہ لٹایا اور تو وہ سمٹنے لگی جیسے اسے ٹھنڈک لگ رہی تھی۔ یاور اس کے اوپر نرم کمبل اوڑھ دیا اور مس لیلا کو آواز دی، جی سر، کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئیے۔ یاور نے مس لیلا سے کہا اور خود مستر گان کے پاس بیٹھا آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد مس لیلا ٹرالی میں کچھ چیزیں رکھ کر کمرے میں لے آئیں۔ یاور نے انہیں اشارے سے جانے کے لیے کہا تو وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ یاور نے جوس کا ڈبہ اٹھایا اور ایک گلاس میں جوس ڈھیلا، پھر گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو وہ منہ پھیر کے جیسے پینا نہیں چاہتی ہو۔ مستر گان پلیز تھوڑا سا پی لو اپنی نہیں تو ایمان کی خاطر، وہ آئے گی اور تم اس طرح دیکھے گی تو کیا سوچے گی وہ؟ وہ اس سے التجا کر رہا تھا۔ مستر گان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کا سر اونچا کر کے گلاس اس کے لبوں سے اس نے لگایا تو اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بہت مشکل سے آدھا گلاس پیا اور منہ دوسری طرف کر لیا جیسے اور نہیں پینا چاہتی تھی۔ یاور نے شکر کیا تھا کہ اس نے اتنا تو پی لیا تھا۔ اس نے گلاس واپس ٹرالی میں رکھا اور کمبل اس کے اوپر ٹھیک سے اوڑھا اور کمرے سے باہر آیا۔ اسٹڈی روم میں جا کر اس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال ملائی، گھر بلوایا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے وہ واپس کمرے میں آ کر مستر گان کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد مس لیلا نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی۔ یاور نے انہیں اندر کمرے میں بھجوانے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے سرسری مستر گان کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے مستر گان کا ضروری چیک اپ کیا اور کچھ دوائیاں دی۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے یاور سے کہا کہ ابھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں اور اگر پھر بھی صبح تک بخار نہ اترے تو مستر گان کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جائے، بخار کی شدت میں کمی آ جائے گی، اور چند مزید ضروری ہدایات دے کر وہ واپس چلے گئے۔ یاور نے مستر گان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر چوما اور ملازمہ سے کہہ کر ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور ساتھ میں چھوٹا تولیہ منگوایا۔ سر، یہ پٹیاں میں کر دیتی ہوں، آپ آرام کر لیں، میں خود کر لوں گا، آپ جائیے۔ مس لیلا آہستہ سے سر ہلا کر چلی گئی۔ یاور نے مستر گان کا ہاتھ چھوڑا اور تولیہ آگے کیا اور اس کو گیلا کیا، بہت احتیاط سے اس کے ماتھے پر رکھا۔ یاور نے باری باری اس کے دونوں ماتھوں پہ اس طرح ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ پھر یاور نے باری باری اس کے ماتھے اور بازو پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب باؤل کا پانی مزید ٹھنڈا نہیں رہا تو اس نے باؤل اور تولیہ ایک طرف کو رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار کسی کا یوں خیال رکھا تھا۔ مستر گان کے لیے وہ کتنا بدل گیا تھا، اگر وہ 2 سال پہلے کوئی رومانا کو بتاتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ کچھ دیر وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے پاس بیٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔
پھر آرام سے اس کے ساتھ کمبل میں گھس کر لیٹ گیا۔ مسرگان کے وجود میں اب بھی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے نیند دراز سا لیٹا رہا، پھر اس کی آنکھ کھلی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، یاور کو اپنے پہلو میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، مسرگان اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ واش روم جانا ہے۔ یاور کو تسلی ہوئی، کم از کم وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں جا رہی۔ وہ اپنی سائیڈ سے بیڈ سے اترا اور اپنے بازو میں اٹھا لیا اسے۔ جب واش روم کے دروازے تک پہنچا تو مسرگان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بس مجھے نیچے اتار دیں۔ آر یو شور؟ وہ فکر مند تھا کہ کہیں وہ کمزوری یا چکر کی وجہ سے گر نہ جائے۔ اوکے، میں ادھر ہی ہوں، ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ اس نے مسرگان کو نیچے اتارا اور خود وہیں دروازے کے باہر رک گیا۔ کچھ دیر بعد مسرگان باہر آئی تو اس نے دوبارہ سے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور لا کر آرام سے بستر میں ڈالا۔ پھر خود بھی اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر نیم دراز ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، یاور کے رویے نے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا تھا یا وہ خود ہی رو رو کر تھک چکی تھی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور چپ چاپ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کتنا تنگ کرتی ہو مجھے زندگی میں، کبھی میں نے موم یا ڈیڈ کو اتنا تنگ نہیں کیا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ آج کچھ دل کی باتیں وہ اس سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا مسرگان کچھ بول نہیں رہی تھی لیکن سن تو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، پہلی بار تمہیں دیکھ کر مجھے یہی خیال آیا تھا کہ تم سچ میں اتنی ہی معصوم ہو جتنی نظر آتی ہو، یا صرف بننے کی کوشش کرتی ہو۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی تھی جب تم نے مجھے اپنا ID کارڈ رکھنے کا کہا تھا۔ آج کل کے دور میں اتنا معصوم اور سیدھا کوئی نہیں ہوتا کہ کسی انجان آدمی پہ بھروسہ کر لے، اور تم مجھ پہ بھروسہ کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر مسرگان کو دیکھا تو وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سن رہی ہے۔ میں واقعی حیران ہوا تھا، مجھے لگا یہ مجھے پھنسانے کی کوشش ہوگی۔ اسی شک میں تمہیں ہرٹ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں کب اور کیسے تم سے محبت ہو گئی تھی مسرگان۔ میری میرال سے منگنی ہو چکی تھی۔ موم ڈیڈ نے مجھ سے اس پروپوزل کی بات کی تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا کہ اس میں کیا برائی ہے، لیکن پھر جب تم میرے سامنے آئی تھی، مجھے اپنی جانب کھینچتی تھی، میں اپنے آپ میں الجھ جاتا تھا۔ میں میرال کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچپن سے میری دوست رہی تھی اور میری کزن بھی تھی، لیکن جب تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ پھر تم میرے خوابوں میں آنے لگی، میری نیندیں چرانے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی تمہیں اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی، لیکن جب میں نے عاطر کی نظروں میں تمہارے لیے جذبات دیکھے تو مجھے جلن ہوئی۔ اس جلن میں تمہیں مزید ہرٹ کرتا رہا۔ جب بھی کوئی تم پہ نظر ڈالتا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر تم جاب چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے احساس ہوا کہ تمہیں دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ تم میرے لیے سانس کی طرح ضروری ہو گئی تھی مسرگان۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر بولا، میں تمہیں واپس لایا اور تم سے نکاح کر لیا۔ پھر جیسے ہر چیز خود بخود ٹھیک ہو گئی، میں ایک دم پرسکون ہو گیا تھا۔ تم میری ہو گئی تھی، لیکن پھر سب نے مل کر ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک غلط فہمی تھی اور میری غلطی تھی جو مجھ سے انجانے میں ہوئی تھی، لیکن تم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ تم ان باتوں میں آ گئی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں کتنا پریشان ہوا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، لیکن تم نے جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اب پھر سے تم مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہو تو مجھے غصہ آئے گا نا۔ میں بس تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، پلیز خود کو اذیت مت دو مسرگان۔ اس نے دھیرے سے اس کے بال ہلائے، لیکن اس بار وہ سن نہیں رہی تھی، وہ سو چکی تھی۔ یاور نے آہستہ سے اسے بالوں پہ بوسہ دیا اور خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ اگلی صبح تک مسرگان کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ یاور نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ ساری رات کچی نیند میں رہا تھا کہ کہیں پھر سے مسرگان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اب بھی اس نے ناشتہ کی ٹرالی کمرے میں منگوا لی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے مسرگان کو کھلا رہا تھا۔ شاید کل رات والی باتوں کا اثر تھا جو مسرگان کی ناراضگی زائل ہو چکی تھی اور غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے وہ کھانا کھا رہی تھی۔ یاور نے دلیا کھلا کر ٹیشو سے اس کے ہونٹوں کے کنارے صاف کیا اور پھر اپنے بازو میں اٹھا کر باتھ روم میں لے گیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، تمہارا بخار ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں ٹھنڈے پانی سے نہلایا جائے۔ یاور نے کہا تو وہ ایک دم سرخ ہوئی۔ میں خود نہا لوں گی، آپ باہر جائیں۔ مسرگان نے اسے باہر بھیجنا چاہا لیکن وہ پانی بھرنے لگا۔ اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیوں، مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آپ پلیز باہر جائیں، میں خود نہا لوں گی۔ اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اسے اس جیکیوزی میں بٹھا دیا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ پانی میں گھس گیا۔ بے فکر رہو، تھوڑی دیر پانی میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ مسرگان کی کمر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ تم نے میری جان نکال دی تھی، آئندہ اگر ایسی بات کی نا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ کیسی بات؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی جان لینے والی، تم میری جان ہو، اگر کوئی مجھے میری جان سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ باہر میں بھی کیسی کیسی باتیں سوچ رہی ہیں؟ میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ مسرگان نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بات کو دور کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید زور سے ہنسا۔ اچھا، تو اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہو پھر؟ کیا ہوا، کہاں بھاگ رہی ہو؟
بس اتر گیا میرا بخار، اور اس کے جسارتوں سے گھبرا رہی تھی وہ۔ یاور نے اسے مزید تنگ نہیں کیا اور خود بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ سارے کپڑے بھیگ چکے تھے لیکن یہاں کسے پرواہ تھی۔ اس نے قریب ہی شیلف سے ایک تولیہ اٹھایا اور مسرگان کو کور کیا۔ چلو آؤ چینج کر لیں، اس نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ میں خود کر لوں گی، آپ بہت بے شرم ہیں، تھوڑا سا لحاظ کریں، میں بیمار ہوں۔ بیمار ہو اس لیے تو خیال کر رہا ہوں، ورنہ تندرست بندہ تو خود ہی چینج کر لیتا ہے، پلیز۔ مسرگان رونے والی ہو رہی تھی۔ اچھا لیکن مجھے تو چینج کرنے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے خود باہر نکالتی، یاور نے اپنی الماری کھولی اور ایک ٹی شرٹ نکالی، پھر اپنی گیلی شرٹ پر بنیان اتاری اور اس کے سامنے ہی دوسری پہن لی۔ اتنی ایکسرسائز کر کے ایسی باڈی بنائی ہے، اسی فگر کے پیچھے لڑکے پاگل ہیں اور تم نے ایسے آنکھیں بند کی ہیں جیسے بہت ہی برا ہوں، وہ شکوہ کر رہا تھا۔ تم بھی چینج کر لو، یہ نہ وہ بخار اتارنے کے چکر میں ٹھنڈ لگوا لو، میں باہر جا رہا ہوں۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے باہر آ گیا۔ آپ بتاؤ، آرام کرنا ہے یا باہر جانا ہے؟ نہیں، آرام ہی کروں گی، اس نے سوچ کر کہا۔ تو یاور نے بیڈ سے کمبل ہٹا کر اس کی جگہ بنائی اور آرام سے اندر گھس گیا۔ تو یاور بھی اس کے ساتھ ہی گھس گیا۔ مسرگان نے اپنے ساتھ بستر میں گھستے دیکھا تو اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ نہیں۔ یاور نے اسے اپنے قریب کیا۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے میں آج لیو پر ہوں۔ طبیعت تو میری خراب ہے، آپ نے کیوں چھٹی لی؟ مسرگان نے پوچھا تو وہ اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے مسرگان کو دیکھا۔ اچھا میں آ رہا ہوں، فون بند کر کے وہ کمبل ہٹا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ ایک کام آ گیا ہے، میں کچھ گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ ایک دم ہی کمرے سے نکلا اور مس لیلا سے مسرگان کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلا گیا۔ مسرگان نے حیرت سے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکلا۔ پتہ نہیں کیا کام ہوگا، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے اس نے، ابھی تو وہ اس کے پاس رکنے والا تھا۔ مسرگان کچھ الجھ سی گئی، وہ دوہری پریشانی میں پھنس گیا تھا۔ میرال نے اسے فون کر کے بلایا تھا، اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ فون پر گھبرا رہی تھی۔ دوسری جانب وہ کل پہ مسرگان کو بخار میں چھوڑ کر آیا تھا، وہ پہلے سے بہتر تھی مگر ابھی بھی ہلکا سا بخار تو تھا۔ آفس کا کچھ کام اس نے گھر پہ نپٹانے کا سوچا تھا لیکن اب اسے میرال کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑا تھا۔ وہ یاور بہت تیز ڈرائیو کر کے ہسپتال پہنچا تھا۔ وہ اسے لابی میں نظر آئی تو یاور نے اس کی جانب قدم بڑھائے، اسے آتا دیکھ کر وہ دوڑ کر آئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرال صاحب ٹھیک ہے؟ وہ اسے روتا ہوا دیکھ کر پوچھ بیٹھا۔ شاید اس کے دوست کو کچھ زیادہ چوٹ آئی تھی، وہ ارتضا یاور سے بہت زیادہ، اتنا سارا خون، میرال بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور رو رہی تھی۔ جب سے یاور نے مسرگان کو روتے ہوئے دیکھا تھا وہ ہر لڑکی کے آنسو سے پگھلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے اسے لڑکوں کا رونا دھونا ڈرامہ لگتا تھا۔ میرال سے وہ اس لیے بھی زیادہ ہمدردی رکھتا تھا کہ اس نے اسے منگنی توڑ کر اسے ہرٹ کیا تھا۔ بے شک وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا لیکن وہ اس کی کزن بھی تھی اور دوست بھی، اور مسرگان کے جانے کے بعد اس نے یاور کا بہت خیال رکھا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا سر تھپکا کر اسے تسلی دینے لگا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ سرجری ہو چکی ہے لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ میرال بہت ٹینس تھی، اس کے دو تین دوست اور بھی آ گئے تھے لیکن وہ یاور کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کا بازو پکڑ کر اس کے کندھے پہ سر رکھ کر۔ کافی دیر بعد جب میرال کچھ بہتر ہوئی تو یاور کو مسرگان کا بھی خیال آیا۔ اس نے جیب سے فون نکالا تاکہ فون کر کے خیریت پوچھے۔ میرال نے کھنکریوں سے اسے نمبر اسکرول کرتے ہوئے دیکھا تو یقیناً وہ گاری کال کرنے والا تھا۔ اس نے فوراً اس کا فون اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ میں نے ممی کو بتایا ہی نہیں، میں انہیں کال کر کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یاور کچھ کہتا وہ اس کا فون لے کر لابی سے باہر چلی گئی۔ وہ دکھ میں تھی ورنہ یاور کو اس کی اس حرکت پہ غصہ آتا۔ تھوڑی دیر بعد میرال منہ بناتے ہوئے اس کے پاس آئی اور ایک ہاتھ اس کے آگے کیا۔ سوری، یہ میرے ہاتھ سے سلپ ہو کر پانی میں گر گیا، اس نے بہت ہی منمنا کر کہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید یاور کو غصہ آ جاتا لیکن وہ میرال کی حالت دیکھ کر اسے نظر انداز کر گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ پھر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے بس اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ کسے کال کروں، میں تمہارا ہی خیال آیا تو تمہیں بلا لیا۔ تم بزی تو نہیں تھے؟ پتہ نہیں وہ اب یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مسرگان کو بخار تھا، بس میں نے آف ہی لیا تھا آج۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ میرال نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جب ارتضیٰ مجھ سے ملنے آ رہا تھا تو بس اس نے روڈ کے دوسری طرف اپنی کار پارک کی اور گاڑی سے نکل کر میری طرف آ رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، بس اس وقت ٹینشن میں شاید کہیں گر گیا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی سی کہانی سنائی۔ یاور نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شوق میں تھی، شاید اس نے اس سے مزید سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کو مسرگان کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا تو اب شدید قسم کی نیند آ گئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں لگا چلا کہ وہ کب جھونکے لیتا ہوا وہیں سو گیا۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تھی تو میرال اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کے کندھے سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اسے اٹھتا دیکھ کر میرال نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ میرا خیال ہے اب مجھے گھر جانا چاہیے، مسرگان میرا ویٹ کر رہی ہوگی، آج رات یہیں رک جاؤ، میں اکیلی ہوں۔ میرال کی ڈیمانڈ پر وہ تھوڑا الجھ گیا۔ تمہارے باقی دوست کہاں ہیں؟ وہ واپس چلے گئے، تم یہیں تھے تو میں نے انہیں بھیج دیا۔ اس کی فیملی کہاں ہے؟ انہیں انفارم نہیں کیا ابھی تک؟ پتہ نہیں، کیا سوچ کر اس نے پوچھا۔
وہاں مجھے خیال نہیں رہا وہ یہاں ہے ہی نہیں آج کل، ویسے بھی ابراڈ ہے۔ ارتضیٰ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے انہیں انفارم کر دوں گی، ورنہ اس کے پیرنٹس بہت پریشان ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے تمہیں انہیں بتا دینا چاہیے اس کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کم از کم وہ اس کے پاس تو ہوں گے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو، وہ مجھے پرپوز کرنے والا تھا، اگر اسے کچھ ہوا تو وہ اس طرح روئی کہ یاور کو اپنے لفظوں پہ افسوس ہوا، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اچھا تم رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے مصر خان کا خیال آ رہا تھا لیکن میرال کے خیال سے وہ وہیں رکا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اب ارتضیٰ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب وہ خطرے سے باہر ہے، اس کی چوٹوں کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، تم اس کے پاس ہی ہونا، مجھے اب چلنا چاہیے، مصر خان ویٹ کر رہے ہوگی میرا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، اینڈ تھینکس فار کمنگ۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے کر چلا گیا۔ اس کا فون گیلا ہو کر خراب ہو چکا تھا، اب اسے سب سے پہلے فون خریدنا تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو مصر خان سو رہی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور بیڈ تک آیا، پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر باہر چیک کیا۔ اس کا ماتھا اب گرم نہ تھا لیکن شدید دوا کے اثر تھی، وہ اور سو رہی تھی۔ یاور نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وہ ہسپتال میں کافی نیند لے چکا تھا، اس لیے اس وقت سو نہیں سکتا تھا۔ مصر خان کی خاطر اس نے جو کام گھر پہ کرنے کا سوچا تھا وہ میرال کی وجہ سے نہیں کر پایا تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے لیپ ٹاپ آفس کے کچھ کام نپٹا لیے تھے۔ صبح تک وہ کام کرتا رہا۔ مصر خان کے جاگنے سے پہلے ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مصر خان سے مل کر ہی آفس جائے، لیکن آفس سے گھر کے نمبر پہ کال آ گئی تھی کہ کل سے کچھ مسئلہ ہوگا۔ وہ اس کے فون پہ ٹرائی کر رہی تھی لیکن فون ہی بند تھا۔ ایک کلائنٹ نے کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کروانی تھی اور یاور سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اب کیا مسئلہ درپیش آ رہا تھا۔ جلدی میں صبح سے نکلنا پڑا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے لیے ایک فون کا آرڈر دے دیا تھا کیونکہ فون کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 گھنٹے کی ایمرجنسی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے کلائنٹ کو موجودہ کانٹریکٹ پر مطمئن کر دیا تھا۔ سارا دن وہ چکر بنا رہا، نیا فون تو لے لیا لیکن گھر کال کرنے کا وقت نہیں ملا۔ کام کی مصروفیت اتنی تھی کہ مصر خان کا بار بار خیال کے آنے کے باوجود وہ اسے بات نہیں کر سکا تھا۔ رات کو تھک کر وہ گھر پہنچا تھا۔ اس نے کوٹ اپنے بازو میں ڈالا ہوا تھا اور چلتے ہوئے سیدھا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ مصر خان صوفے پر بیٹھی اسکرین پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ بہتر ہوں، لیکن آپ کو اگر یوکائی بھی ہونا تھا تو بتا تو دیتے، کل سے آپ گھر نہیں آئے۔ ہاں بس وہ کام میں اتنا بزی ہو گیا تھا، لیکن رات کو میں آیا تو تم سو رہی تھی اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ اسے صفائی دینے لگا، جانے کیوں سے لگا کہ وہ ناراض ہوئی ہے۔ تم ناراض ہو کیا؟ نہیں، وہ نارمل سا بولی۔ تم نے ڈنر کیا؟ نہیں ابھی نہیں کیا۔ اچھا میں چینج کر لوں پھر ساتھ کریں گے۔ اوکے۔ مصر خان نے اسکرین سے نظر ہٹا کر مسکرا کر دیکھا اسے۔ اس نے مصر خان کو اپنی جانب دیکھتا پایا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ مصر خان کے دل میں ایک نیا سا احساس ابھرنے لگا، وہ واقعی اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ بے شک اس سے انجانے میں غلطی ہوئی تھی لیکن جتنی محبت وہ مصر خان سے کرتا تھا اس کی غلطی معاف کی جا سکتی تھی۔ ایک دن پہلے جو اس نے مصر خان سے اپنے دل کی بات شیئر کی تھی، مصر خان کے دل نے اسے معاف کرنے کی ضد کی تھی۔ وہ اسے غصہ تھی میرال کی وجہ سے اور شاید اسے لگتا تھا کہ وہ اب بھی اسے بدلہ لے رہا ہوگا، لیکن اب اس کا غصہ اتر چکا تھا۔ یاور کی بارہا کوششوں کے بعد اس نے یاور کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے یاور سے محبت اس کے اختیار میں نہیں تھی، وہ نفرت بھی کرتی تھی، تب بھی محبت اس کی نفرت پہ غالب آ گئی تھی۔ اس کا اپنا دل ہی اس پہ قابو نہیں تھا۔ یاور نہا کر آ چکا تھا۔ مصر خان نے اسکرین آف کر دی، اس کے ساتھ اٹھ کر باہر گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا، خوشبو سے اس کی اور بھوک بڑھنے لگی تھی۔ یاور اپنی مخصوص کرسی پر آ کر بیٹھا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ یاور مصر خان کے لیے اس نے پرہیزی کا کھانا بنوایا تھا، ساتھ میں فروٹ سیلڈ بھی تھا، تم ڈال کر دو۔ مصر خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا لیکن اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اس نے ایسا سے تھوڑا سا نکال کر اس کی پلیٹ میں ڈالا، پھر اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس نے پہلے مرتبہ اپنے لیے خوشی سے اور اپنی مرضی سے کھانا نکالا تھا۔ پلن والا منہ میں ڈالتے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ پرہیزی کھانا تھا۔ آپ یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ یہ تو میرے لیے ہے۔ تم بھی تو میری ہی ہو۔ میرا مطلب تھا کہ میں بیمار ہوں نا، اس لیے آپ تو ٹھیک ہے نا۔ یہ چکن اور مشروم کا سوپ ہے اور اس کا یہی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے سیزننگ کر سکتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی اچھا لگ رہا تھا اس لیے میں نے سیزننگ نہیں کی۔ اس نے کھاتے کھاتے اسے بتایا۔ مصر خان نے سمجھنے کے انداز میں ساری لایا سوپ ختم کر کے یاور نے فروٹ سیلڈ پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ ایک طرف کو لے جانے لگا۔ وہ اسے لے کر سوئمنگ پول کی طرف آیا۔ ایمان کو یہ پول اور ان کا لان بہت اچھا لگتا تھا۔ مصر خان ایمان کے کہنے پر 1-2 بار اس کی طرف آئی تھی، لیکن اس طرح رات کو اس کا ویو اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ لان میں سفید رنگ کی خوبصورت لائٹس چل رہی تھی، وہ اس کے عکس میں پول کا پانی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ بلب پول کے اندر بھی لگے ہوئے تھے جو رات کے وقت پول کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ پول کے باہر ایک طرف کو پول والی آرام دہ کرسیاں تھیں، ان کے درمیان ایک چھوٹا سا گول میز تھا۔ یاور نے ایک ہاتھ میں فروٹ سیلڈ کی پلیٹ پکڑے رکھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پول کے کنارے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئے۔
مستر خان بھی برابر میں بیٹھی. کتنے عرصے بعد وہ یہاں بیٹھا تھا. اکثر اوقات وہ ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے سوئمنگ کرتا تھا، لیکن آج وہ مستر خان کے ساتھ اس کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا. نہ جانے کیوں آج یہ پول اور لان اسے اپنے گھر کا نہیں بلکہ کسی بیچ سائڈ کا حصہ لگ رہا تھا. ہر چیز میں ایک خاص قسم کا فسوداری ہو رہا تھا. کچھ دیر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر فروٹ سیلڈ کھاتا رہا، ساتھ میں ایک ایک چمچ وہ اس کے منہ میں ڈالتا رہا. مستر خان اس وقت وہ لمحے کی خوبصورتی محسوس کر رہی تھی. پانی کے لہراتے اسے روشنیوں کا رقص بہت اچھا اور خوشگوار لگ رہا تھا. سیلڈ ختم ہو گیا تو یاور پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہا جیسے وہ اس کے پاس سے ہلنا نہیں چاہتا تھا. وہ پانی میں اپنا اور مستر خان کا عکس دیکھ رہا تھا. ایک سکون اور اطمینان سا تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا. کتنی بار اس نے یہ منظر اپنے خیالوں میں دیکھا تھا اور ہر بار اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن آج وہ مسکرا رہا تھا. خاموشی نے جو ہر جگہ ایک جادو سا باندھ دیا تھا وہ اسے بہت شدید سے محسوس کر رہا تھا. مسکراتے مسکراتے پانی میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا. آپ کو سوئمنگ آتی ہے؟ مستر خان کی آواز کان میں پڑی تو اس نے پانی سے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا. ہاں، تمہیں نہیں آتی؟ نہیں، میں سکھا سکتا ہوں. یاور نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا. اس نے ایک ٹانگ اپنی شرٹ اتاری اور پانی میں کود گیا. چند چھینٹے مستر خان پر آ کر گرے. یاور نے 2-3 غوطے لگائے اور تیرتا ہوا اس کے قریب آیا. وہ پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی، ہاتھ اور گہری نظر سے اسے دیکھا. اس سے پہلے کہ مستر خان اس کا ارادہ جان پاتی اس نے مستر خان کو اپنے ساتھ پانی میں کھینچ لیا. مجھے تیرنا نہیں آتا، وہ خوفزدہ ہو کر ایک دم چیخی. کوئی بات نہیں، میں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا. چلو آج تمہارا پہلا سوئمنگ لیسن ہو جائے. نہیں، یاور نے جیسے ہی کہا وہ فوراً سے ہلکا سا چیخی. اتنا آسان تو ہے. اس نے آہستہ سے مستر خان کا بازو اپنی گردن سے ہٹایا اور اسے کمر سے پکڑا. پہلے وہ تھوڑا سا ڈری مگر آہستہ سے ریلیکس ہو گئی. کچھ دیر وہ اسے تیرنا سکھا رہا تھا. جیسے جیسے وہ سنبھلتی گئی اس کے مسکراہٹ میں اضافہ ہوتا گیا. یاور کو اس کا معصومانہ انداز بہت اچھا لگ رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ تھکنے لگی تو کنارے کی طرف بڑھ گئی. یاور نے اسے بازو میں اٹھایا اور پول سے باہر آ گیا. مستر خان کی نظر پھر سے اس کے بھیگے سینے پر پڑی تو شرم سے سرخ ہونے لگی. اس نے مستر خان کو نیچے اتارا. میں 2 منٹ میں آتا ہوں، تم یہیں رہنا. وہ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کے شیشے والے پچھلے دروازے سے ہی اندر گیا. پھر 2 منٹ میں ہی واپس آیا اور ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ اور باتھ ٹب سے اسے تھمایا. مستر خان اندر جانے لگے تو اس نے اسے بازو سے پکڑا. کہاں جا رہی ہو؟ چینج کرنے. یہاں بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے. اس نے اسے واپس اس جگہ بٹھا دیا جہاں وہ پہلے بیٹھے تھے اور وہ پھر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگائی. تھوڑی دیر تک وہ سوئمنگ کرتا رہا. کچھ دیر سوئمنگ کر کے وہ تھکاوٹ اتار چکا تھا اور ریلیکس ہو کر پول سے باہر آیا. پہلے یاور نے جا کر باتھ لیا، فریش ہو کر باہر آ گیا. پھر اس نے مستر خان کے باتھ روم پھر اس کے بعد مستر خان باتھ روم میں گھس گئی. وہ اسے کچھ کہنے والا تھا مگر شاید بہت جلدی میں تھی. وہ ذرا لمحہ مسکرا کر رہ گیا. جب وہ نہا کر باہر نکلا تو یاور نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور اوپر یاور کی سفید آدھی آستینوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس کا کھلا سا گلا بار بار اس کے کندھے سے نیچے ڈھارک جاتا تھا اور نیچے سے اس نے اپنا ہی کھلا سا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. جلدی کے چکر میں وہ کپڑے لے جانا بھول گئی تھی اور باتھ روم کی شیلف میں یہی دھلی ہوئی چیزیں پڑی تھی. اسے یاور کو دیکھ کر شرم سی آنے لگی تھی. وہ بار بار شرٹ ٹھیک کرتی روم میں جانے لگی تو یاور نے روک لیا.